کہ تھوڑا لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ وہ جو گانٹ ہم لگاتے ہیں، ہاف لیس والی گانٹ جو لگائے تھے، وہ تھوڑی سی لیفٹ جانب ہوتی ہے تو کھولنے میں آسانی ہوتی قبر کے اندر، وہاں پر جو نیچے اترا ہوا ہے۔ اس وقت پر بہت سے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تھوڑا چہرہ دکھا دو، لیکن علماء نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ یہاں پر اس مرحلے پر پہنچ کر کے چہرہ کھولا جائے میت کا دکھانے کے لیے، یہ بہتر نہیں ہے، اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جسے دیکھنا تھا اس نے پہلے دیکھ لیا، بہتر ہے تدفین کے وقت پر اندر لانے کے بعد کھولا جائے چہرہ، بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ وہ ڈالنے کے بعد عام طور پر برقے یا لکڑے یا وہ لکڑی کے ٹکڑے وہ لگائے جاتے ہیں، اکثر سلانٹ میں لگایا جاتا ہے۔ جب سلانٹ میں لگایا جاتا ہے تو ایک طرح کی جیسے یہ لاہت بن رہی ہے، حالانکہ یہ شق ہے، لیکن شق ہونے کے باوجود یہ لکڑے کے ٹکڑے لگانے کی وجہ سے ایک جیسا لاہت جیسا ایفیکٹ آتا ہے۔ تو میت کے اوپر جب مٹی ڈالی جائے گی تو میت کے اوپر نہیں گرتی ہے، وہ پلائی ووڈ کے اوپر گرتی ہے، وہ لکڑوں کے اوپر گرتی ہے۔ وہ لکڑوں کے اوپر کئی بار چٹائی گرائی جاتی ہے۔ میں آپ سب کو بتا دوں، یہ جو لکڑے ہو یا چٹائی ہو، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بس ایریا کے سسٹم کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کبھی کہیں جنگلی جانور ہوتے ہیں تو وہاں جیسے لکڑی کا ایک طرح کا کیج جیسا رکھا جاتا ہے حفاظت کے لیے، تو یہ ساری چیزیں حفاظت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ عبادت کے اعتبار سے سنت سمجھ کے بھی نہیں کر رہے ہیں، اور نہ سمجھنا چاہیے۔ اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے پریکٹیکل طور پر، پریکٹیکل کے استعمال کے طور پر کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باہر نکلنے کے بعد ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو سارے موجود لوگوں کے لیے مستحب ہے کرنا۔ ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ملتی ہے، ثم اتا قبر المیت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر پر آئے، فحثى علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی جانب سے 3 ہاتھ یعنی کہ 3 لپ مٹی ڈالی۔ تو قبر کے اندر 3 ہاتھ مٹی ڈالنا، 3 لپ مٹی ڈالنا، یہ سارے کے سارے موجود لوگوں کے لیے مستحب ہے، اور یہ چیز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک نصیحت ہوتی ہے، جب 3 ہاتھ مٹی ڈالتے ہیں تو ایک انسان کو احساس ہو کہ میں آج ان کی مٹی ڈال رہا ہوں، کل میرے لیے کوئی اور ڈالے گا، اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ڈالتے وقت بہت سے لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سورہ 20 آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن یہ حدیث ہمیں مل رہی ہے بیہقی میں، اور اس بارے میں محدثین بتاتے ہیں کہ اس کی سند سخت ضعیف ہے، مطلب یہ صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، اور اسی وجہ سے یہ چیز کہنا ثابت نہیں ہے حقیقت میں۔ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ تو کر رہے ہیں، دیکھیے لوگوں میں اگر علم ہوتا تو کیا بات تھی، ہر چیز کا علم اگر عام ہوتا تو کیا بات تھی۔ اور جہاں تک علماء اکرام کی بات ہے، علماء جب کئی ساری اچھی باتیں بتاتے ہیں تو کبھی انسان ہے، ان سے کہیں بھول غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو باندھ نہیں دینا چاہیے کسی بھی عالم سے کہ ان کی صحیح بات ہو غلط بات ہو، ثابت ہونے کے بعد بھی میں تو اس عالم کا ماننے والا ہوں، میں تو ان کی بات نہیں چھوڑ سکتا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قرآن و حدیث پہ چلیں، ہاں ثبوت ہے، صحیح حدیث موجود ہے تو بالکل کریے، لیکن اگر نہ ہو تو وہ چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بھی ایک اور چیز لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اسے سیدھے ہاتھ سے ڈالنے کی جگہ الٹے ہاتھ سے ڈالتے ہیں، یہ بھی چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں 3rd سٹیج پر، وہ ہے تدفین کے بعد کیا۔ تدفین کے بعد اس قبر کو اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے وہ کوہان نما بنا لینا، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک سنت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے جس میں آتا ہے، سفیان التمار تبع تابعین میں سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہ را قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوہان نما ہے۔ کوہان اونٹ کا جو کوہان ہے نا، کوہان نما ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوہان نما بنانا یہ ایک سنت ہے اور وہ کر لینا چاہیے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے شاید فوٹوز وغیرہ واٹس ایپ وغیرہ پہ فارورڈ کی ہوئی دیکھی ہوگی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی فوٹو اندر سے لے کر کسی نے بتایا، یہ ساری فوٹوز بوگس ہے، کیونکہ کم سے کم 600 سال سے تو کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ جو جالی لگی ہے اس کے پیچھے حقیقت میں دیوار ہے، کوئی اوپن نہیں کہ کوئی جھانک کر کے اندر سے فوٹو لے سکتا ہے۔ 600 سال سے تو قبر کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور اس سے پہلے کے زمانے میں تو فوٹوگرافی اویلیبل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ہمیں ملتا ہے جو کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ سر جہاں پر ہے وہاں پہ ایک پتھر رکھا جا سکتا ہے نشانی کے طور پہ۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا تھا، تو تدفین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ وہ پتھر لے کر آؤ۔ اب وہ گئے اور وہ اٹھا ہی نہیں سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور انہوں نے وہ پتھر کو اٹھایا، اٹھا کر کے لا کر قبر کے سر کی جانب وہاں پر رکھ دیا، اور فرمایا اتعلم بها قبر اخی، یہ اس لیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے بھائی کی قبر یہاں ہے، وادفن الیہ من مات من اہلی، اور تاکہ میں اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی یہیں پہ دفن کروں۔
इमाम अबू दाऊद इस हदीस के बारे में ये फरमाते हैं कि इससे ये पता चलता है कि कब्र पर कोई अलामत रखी जा सकती है और एक कब्र में एक के बाद दूसरे लोग भी दाखिल किए जा सकते हैं। इस मरहले पर बहुत से लोग पानी डालते हैं कब्र के ऊपर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पानी डालना है ये सुन्नत के एतबार से साबित नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल तौर पर कई बार मिट्टी को बिठाने के लिए, ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए, अच्छी तरह से जम जाए, और कभी ऐसा भी होता है कि हवाएं उड़ रही है, मिट्टी जैसे बिखर सकती है, तो इस वजह से पानी डाला जाता है। ये सुन्नत के एतबार से नहीं, ये प्रैक्टिकल इस्तेमाल के एतबार से है। अब क्या होता है, बहुत से लोग 3 लक मिट्टी डालने के बाद हाथ को झटक करके निकल जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए आपको पता है? सुनन अबू दाऊद में सही सनद से हदीस है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था कि जब वो मैयत को दफन करके फारिग होते, वक़फ़ अलैहि, वहीं पे खड़े होते, फ़क़ाला, और फरमाते इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, वस्सलू लहू बितस्बीती, उसके लिए साबित कदम रहने की दुआ करो, फ़इन्नहु अलआन युसल, क्योंकि अभी उसे सवाल पूछे जाएंगे, अब उसे सवाल पूछे जाएंगे, अब दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। मेरे भाइयों मेरी बहनें, यहाँ पे बात क्या है जो हमें तरगीब देना चाहिए, बहनें तरगीब देंगी, भाइयों के लिए अमल करने वाली बात है वो ये है कि उस वक्त पर जल्दी क्या है भाई, थोड़ी देर रुक जाओ, इबरत की बात है, नसीहत की बात है, दुआ करो उसके लिए, अल्लाह उस पर रहम कर, अल्लाह मगफिर हो वरहम हो, अल्लाह मसब्बित हो, अल्लाह मसब्बित हो, अल्लाह उसे साबित कदम रख, अल्लाह उसे साबित कदम रख। एक बात बता दूं कि ये जो दुआ है ये हर किसी को अकेले अकेले इनफिरादी तौर पे करना है। बहुत सी जगहों पर लोग ऐसा करते हैं, इज्तिमाई तौर पे करते हैं, मतलब एक साथ में एक दुआ कर रहे हैं, बाकी लोग आमीन कह रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जैसे इबादत के अंदर मामला क्या है कि तरीके के अंदर ये भी तरीका बताया जाता है कि कहाँ इज्तिमाई तौर पे करना है, कहाँ पे इनफिरादी तौर पे करना है। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं, कोई होती फर्ज नमाज जमात से पढ़ते हैं, कोई होती सुन्नत नमाज, वो हम कैसे नमाज पढ़ते हैं, हम अकेले अकेले पढ़ रहे हैं। अब वो सुन्नत नमाज कोई अगर जमात से पढ़ने लगे तो क्या अच्छा होगा, क्या ये बेहतर होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो चीज जमात से पढ़नी है वो जमात से पढ़ना हमें बताया गया, जो अकेले पढ़ना है वो अकेले पढ़ना बताया गया। अगर हम वो तरीके में भी रद्द बदल करेंगे तो वो एक चीज ऐसी बन जाएगी जो गैर साबित शुदा है, और वो चीज अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगी। और हमें यही चीज की तो फिक्र है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं वो सब कबूल हो जाए। तो मेरे भाई मेरी बहनें, शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह जो बड़े आलिम रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को ये समझाया, वो कहते हैं कि इस चीज के अंदर एक सिस्टम नहीं बन जाना चाहिए, एक लाजिम चीज नहीं बन जाना चाहिए कि लोग मिलकर ऐसे मौके पर, ऐसी जगह पर, इस जगह पर इज्तिमाई तौर पे दुआ करते हैं, क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी दलील नहीं मिलती ना। ऐसे वक्त पर एक और चीज है, कुछ लोग कुछ प्लांट लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, और इसकी दलील यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों को देखा जिन्हें अजाब दिया जा रहा है, और कहा इन्नहुमा ला युअद्दिबानी वमा युअद्दिबानी फी कबीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों को अजाब दिया जा रहा है एक ऐसी चीज के लिए जिससे बचना मुश्किल नहीं था। उनमें से एक पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, दूसरा चुगलियां ले लेकर लोगों के बीच में झगड़े लगाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर के दरख्त की टहनी मंगाई, उसके 2 हिस्से किए बीच में से, और दोनों कब्रों पर लगाया, और कहा कि मुझे उम्मीद है कि जब तक ये टहनियां सूख ना जाए तब तक इन दोनों का अजाब हल्का किया जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिर्फ इन्हीं 2 कब्रों पर लगाया, बाकी सारी कब्रों पर हुक्म नहीं दिया सब पे लगा दो। सहाबा इकराम अपनी कब्रों पर टहनियां वगैरह नहीं लगाया करते थे। इससे क्या पता चलता है कि ये जो अमल है ये खुसूसी तौर पर एक सिफारिश थी, एक दुआ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन 2 कब्र वालों के लिए। ये खुसूसी अमल था, वो तो कब्र वालों के लिए, ये हर जगह और हर मकाम के लिए नहीं है। क्योंकि अगर होता तो सहाबा इकराम आपसे और मुझसे तो बहुत आगे होते हैं, उनके कब्रिस्तान भी वैसे ही हरे भरे होते हैं जैसे हमारे होते हैं। तो ये चीज़ भी हकीकत में कुरान और हदीस में नहीं मिलती। हमारे यहाँ ये चीज़ आम है अमल में, लेकिन हमें सिर्फ तहकीक करना चाहिए। मैं आपके सामने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रखूंगा कि आप देखिए कुरान हदीस में है या नहीं है कि सहाबा इकराम इस तरह से अपने कब्रिस्तान में किया करते थे या नहीं करते थे। तदफीन के बाद कुछ लोग कब्र पर अजान देते हैं, लेकिन इसकी कोई दलील कुरान हदीस में हमें नहीं मिलती। कुछ लोग वहां पर तलकीन करते हैं, मरने वाले को जैसे तलकीन करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कहते हैं कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जवाब दो ये सवाल का, लेकिन ये कुरान हदीस से हमें नहीं मिलता। कुछ लोग कब्र के सर के जानिब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, पाँव के जानिब सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ते हैं, लेकिन ये अमल भी कुरान हदीस में नहीं है। ये ऐसे अमल है जो लोगों ने निकाले हैं, इजाद किए हैं, बाद के ज़माने वालों ने निकाला है। कुरान हदीस में हो तो हम सब करेंगे, मिलकर करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो वैसे अमल करने की जगह क्यों ना ऐसे काम करें जो साबित है। क्योंकि ये सब करने में जो असल चीज़ है जिससे फ़ायदा होता है कि भाई आप दुआ ज़्यादा कर लो,
آپ دعا زیادہ دیر تک کرو اسے اور زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کریے, یہ اصل مدد کی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریے, اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. اللہ سے دعا کریں. کچھ لوگ خصوصی ایسے وقت پر قبر کے پاس آس پاس خصوصی طور پر صدقہ دیتے ہیں. صدقہ دینا اچھا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ جگہ طے کریں گے اور وہ جگہ بتائیں گے تو وہ جگہ کی دلیل اگر قرآن حدیث میں ہے تو ایک اچھا کام ہے, اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. میرے بھائی اور میری بہنیں, ہم نے تینوں مرحلے دیکھیں, تدفین سے پہلے, اس کے دوران, اس کے بعد. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ پانے کی توفیق دے, ہم سب کو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے. اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تدفین کے بعد اب ہم میت کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں ثابت ہے اور کیا چیزیں کرنا ہمیں نہیں ملتا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کر کے اس پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.